یہ دیکھ رہے ہو ممبر رسول پر نعت رسول پڑھتے ہیں یہ لوگ. یہ جو ہے یہ کم بخت، اس کا نام ہے محمد علی فیضی. لاکھوں ہزاروں پبلک جو ان کو بلاتی ہے نعت رسول پڑھنے کے لیے، صرف نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کے کارنامے، یہ اتنا ظلم کرتے ہیں قوم کی ماں بہنوں پر. اس ویڈیو میں اس بھائی نے نعت خواہ محمد علی فیضی کے تعلق سے بہت کچھ جانکاری دی ہے. اس کے اندر کی جو خامیاں ہے اس کو اجاگر کیا ہے، جس پر بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا، اس کی تعریف کی کہ محمد علی فیضی کی اصلیت ہم لوگوں کو بتانے کے لیے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی جتایا کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف اس طرح کی باتیں ویڈیو میں نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، عالموں کی بدنامی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک بھائی نے تو باضابطہ ایک حدیث پاک بھی پیش کر دیا کامنٹ باکس میں، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیب کو چھپائے گا. یہ حدیث یقیناً بالکل حق ہے، درست ہے، لیکن آج لوگ کم علمی کی بنا پہ اس کا بہت ہی غلط مطلب نکالتے ہیں. علماء کرام نے اس حدیث پاک کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی ہے. اس کو میں بڑی آسان طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے جو ذاتی طور پہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا گناہ جس سے صرف اسی کا نقصان ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے. مثلا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ اس طرح کے گناہ اگر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسے گناہ پہ اگر ہمیں کسی مسلمان کے بارے میں جانکاری مل جائے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں، اس کے اس عیب کو چھپائیں، دنیا کے سامنے نہ لائیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ جس سے کہ کرنے والے کا تو نقصان ہو ہی، ساتھ میں جس کے ساتھ کیا جائے دوسروں کا بھی نقصان ہو، تو ایسے گناہ کے بارے میں علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ ایسے گناہ کو چھپانا یہ بالکل بھی اسلام کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اس سے اس مسلمان کا تو نقصان ہے ہی، ساتھ میں اس لڑکی کی بھی عزت چلی جاتی ہے. تو اس زانی کے خلاف چاہے آپ ویڈیو بنا کر کے ہو، پوسٹ لکھ کر کے ہو، قانونی طور پہ قانون کو خبر دے کر کے ہو، جس طرح سے بھی ہو، آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اس کو سزا دلوانی ہے. اگر آپ اس کے اس عیب کو چھپاتے ہیں تو سب سے بڑے ظالم آپ ہیں. اسی طرح اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، چوری کیا، گناہ کیا، اس کا گناہ تو اس سے ملا ہی، اس کا نقصان ہوا، لیکن ساتھ ہی جس کے گھر میں چوری کیا اس گھر والوں کا نقصان ہوا. اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں انسان چور ہے، چوری کیا ہے، تو اگر آپ اس وقت اس کے اس عیب کو چھپاتے ہیں تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اس وقت آپ کو اس کا عیب چھپانا نہیں ہے بلکہ اجاگر کرنا ہے. تو المختصر یہ کہ کوئی ذاتی عیب ہو کسی مسلمان میں تو اس کو آپ چھپائیں، لیکن کوئی ایسا عیب ہو جس سے کہ اس کا بھی نقصان ہو اور جس کے ساتھ کیا جائے اس کا بھی نقصان ہو، تو ایسے عیب کو جس طرح